11واں سپارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، تو ہوتی نہ کوئی بستی، آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، ہاں یونس کی قوم، لما آمنوا، جب ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان بستیوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کیا، کوئی قوم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے کفر چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے ایمان لے آتی، اور جس طرح فرعون نے اپنا ایمان لانا مؤخر کیا، وہ قوم نہ کرتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، کیونکہ اختیار کے وقت میں ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا ایمان قبول کر لیتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا کے رہنے والے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ و اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے، اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ و زاری شروع کی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا۔ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ میں کیا فرق ہے،
اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے آخری وقت توبہ کی، لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ دونوں کی توبہ میں فرق کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے توبہ کی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں، البتہ نزول عذاب سے پہلے صرف علامات عذاب کے ظہور کے بعد توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔